علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا. علم کے قواعد ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے آداب ہیں، اور اس کے بہت وسیع اطراف اجزاء ہیں. ان سب کو جمع کرنا یہ علم ہوتا ہے، یہ علم ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجتہد ہونا، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے. ہم نے اس موضوع پر لوگوں کو اتنا دلیر کیا، کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس حدیث آ گئی وہ مجتہد ہو گیا. ٹھیک ہے، عمل کرنے میں وہ مجتہد ہو سکتا ہے، لیکن دین کے اندر مجتہد ہونا جو ہے نا، یہ اس کے لیے تو بڑا ہی. وہاں محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی کتنی حدیثیں یاد کرے تو پھر وہ عالم ہوتا ہے اور محدث ہوتا ہے اور اس کو فتویٰ دینے کا انہیں لاکھوں کی تعداد ہوتا ہے. تو اس کے اندر آثار بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، آثار بھی ہیں، اور تابعین کے فقہاء کے جو اقوال ہیں یہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر. تو تسرع اور تجرع، جرأت اور سرعت، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہیں آج کے دور میں. آج چیز جو ہے نا وہ انسان کی انگلی کے نیچے آ گئی ہے. انسان کی زبان بھی ایسی ہوگی کہ ادھر بولا ادھر ٹک جواب دے دیا. ہم نے دیکھا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے پوچھا جاتا وہ بات کرتا ایسے کرتا. اور اس کے بعد جواب دیتا، اور کئی دفعہ نہیں بھی جواب دیتا. دیکھو ویسے اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی استحصال نصیب کیا تھا، بڑا ہی استحصال نصیب کیا. حافظہ بڑا مضبوط تھا رحمہ اللہ وغفرہ. تو تسرع نہیں ہونا چاہیے اور نہ جرأت ہونی چاہیے. بندہ جو ہے نا وہ یہی سمجھے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے انسان کو اتنا جرأت کے ساتھ فتویٰ نہیں دینا چاہیے. صورت کا کوئی علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے. الحلم کیسے؟ الحلم بالتحلم، تحلم کرنا، تجلد کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو لگام دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو قابو کرنا پڑتا ہے. تأنی، تأنی صورت کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ العجلۃ من الشیطان والتأنی من الرحمن. تأنی، یہ تأنی جو ہے نا یہ انا، الحلم والانا. علماء کے اندر حلم ہونا چاہیے اور الانا، ٹھہراؤ، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ جو علماء کے اوصاف ہیں، علماء کے اخلاق ہیں، علماء کے آداب ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ انسان کو توجہ دینی چاہیے، ان کو اپنانے کے اوپر اور ان کو جاننے کے لیے، تاکہ انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہوں جو علماء کا اصل امتیاز ہے اور ان کے لیے اعزاز ہے.